ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 جو تھی، اور اس میں منافقوں کی ایک امپورٹنٹ صفت کا بیان ہوا تھا کہ ایکچولی یہی فسادی ہوتے ہیں، یہی سارے فساد کی جڑ ہوتے ہیں، لیکن نہ یہ خود کو مانتے ہیں کہ ہم فسادی ہیں اور نہ جانتے ہیں، اور بلکہ خود کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو جی بہت اصلاح کرنے والے ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہمیں اب بھی مل جائیں گے۔ اور یہ چیز زیادہ، یہ جو آج کی آیت ہے ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں ہم بھی ویسے ایمان لے آئیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جان لو یہی اصل میں بے وقوف ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ وَإِذَا، اگین وہی والی چیزیں، واو اور اذا، جب، قیلا کہا جائے، لہم ان کو، ان کے واسطے، آمینو ایمان لاؤ، کما، یہ ابھی تک جتنے دیکھیں ہم نے ورڈز پڑھے، یہ پہلا ورڈ آیا جو ہم نے پہلے نہیں پڑھا ہوا، کما۔ کما کا مطلب ہے جیسے، ان کی طرح، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمن، الف زبر جب آتا ہے نا آ، اس کا مطلب اکثر ہوتا ہے کیا۔ انؤمن کا مطلب ہے کیا، نؤمن ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا پھر وہی والا کل جس طرح خبردار، جان لو، ان بے شک، ہم وہ، ہم پھر وہی آ گیا، یہ کلمہ دوبارہ سے تاکید آ رہی ہے، یہاں پھر 4 مرتبہ تاکید کی ہے، الا ان، انہم ہم السفہاء، ہم بھی آ گیا وہی، السفہاء اصل بے وقوف، واو اور لیکن، لیکن، لا نہیں، یعلمون جانتے، یہ بھی ابھی لیکن کل بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اور یعلمون ہمارا ابھی اس میں پہلا ورڈ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں آج کتنے نئے ورڈز آگے، کما آیا جس کا مطلب ہے جیسے، اور اس کے بعد السفہاء، سفہاء کا مطلب ہے بے وقوف۔ تو دیکھیں تقریباً پوری آیت میں 2 ایسے الفاظ ہیں جو پچھلے ابھی تک ہم نے 13 آیات پڑھی ہیں قرآن کی، تو 2 ایسے الفاظ ہیں جو پہلی مرتبہ آئے ہیں، اور وہ بھی 2 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ جتنا ہم قرآن کو پڑھتے جائیں گے تو ہمیں کافی سارا قرآن خود بخود سمجھ آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اب یہاں پہ ایک 2 چھوٹی سی باتیں ہیں، یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کس نے کہا اور کس سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، ایک ڈائریکٹ بات کی گئی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ تھی، اس سے ایک اس میں علماء نے یہ کہا کہ اس کو جو بتانے والا ہے اس کو ہائیڈ کرنے کا، اس کو چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کسی نے کچھ دیکھا، منافقت کی کسی میں علامات دیکھی تو اس کو سائیڈ پہ لے گیا، علیحدہ سے کہا کہ بھائی بات سنو، تم کیا کر رہے ہو یار، عام لوگوں کی طرح ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ یعنی اس کو علیحدہ سے کر کے آرام سے سمجھا گیا، کسی طرح اس کو نے سمجھایا۔ تو جب ان کو کسی نے سمجھایا، منافقین کو، جب یہ ایک اور صفت منافقین ہے، اور یہ ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ ہمیں اپنی ذات کے حوالے سے سمجھنا بہت ضرورت ہے۔ ذرا اس کو تھوڑا سا امیجن کریں اپنی ذات کے حوالے سے، کہ ہم میں کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی جو اچھا بندہ ہوتا ہے، جو ہمارا خیر خواہ ہوتا ہے، کہ ہماری پرواہ ہمیشہ وہی والا بندہ کرے گا جو ہمارا خیر خواہ ہوگا، اور وہ ہمیں ایک سائیڈ پہ کر کے سائیڈ سے کہتا ہے، بات سنو یہ تم کیا کر رہے ہو، ایسا نہیں کرتے۔ تو اس میں ہمیں ایک اور ادب بھی پتہ چلا کہ جب آپ نے کسی کو سمجھانا ہے، کسی کی
جو ایک کوئی کمی ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہے جو ہمیں نظر آیا، ہم نے دیکھا ہے، اگر وہ اس کو بتانا ہے تو اس کو سائڈ پہ کر کے علیحدہ سے چپکے سے پرائیویٹلی اس کو بتائیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح نہیں کرتے، دیکھو ایسے نہیں کرتے، عام لوگ جیسے رہتے ہیں ویسے رہو. تو اس طریقے سے یہ سینیریو بیان کیا گیا. کسی نے ان کو سائڈ پہ کیا، کسی ایک کو، یا ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یار جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کیسے ایمان لاؤ؟ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے. اب یہ جو آمن الناس لایا گیا ہے نا، اس کے اندر ہی بڑی خوبصورتی ہے کہ ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے نا عشرہ مبشرہ ہے نا ویسے ایمان لے، یا جیسے سابقین ہیں جو بڑے صحابہ ہیں ان کی طرح ایمان لے کے آئیں. نہیں، ان کو کہا کہ جیسے سارے لوگ ایمان لائے ہیں نا، ہر ایک. اور اس میں کیا ہو گیا حسر، مطلب اس میں یہ نہیں ان کو ہم نے بائنڈ نہیں کیا کہ بھائی تمہارا ایمان اسی وقت قبول ہوگا جب تمہارا ایمان جو ہے نا وہ کبار صحابہ کی طرح ہوگا. نہیں، انہوں نے کہا جیسے عام لوگ ایمان لائے ہیں ویسے تم بھی ایمان لے. تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ انؤمن، کیا اچھا یہاں بھی ہم نے ایک اور لفظ پڑھا انؤمن، کیا میں ایمان لے آؤں، کما جیسے آمن السفہاء، یہ بے وقوف لوگ لے کے آئے ایمان، یہ جو فولز ہیں جو دب کے رہتے ہیں. سفہاء کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، صفا سے یہ نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کم عقل، جس کی عقل ذرا کم ہو، جس کو پرواہ کوئی نہ ہو کہ یار میرے ساتھ ہوگا کیا، جو اپنے انجام کے بارے میں نہ سوچے، اس کو صفا کہتے ہیں. تو جب منافقین کے نزدیک صحابہ کرام جو تھے نا وہ بے وقوف، اس کی دو توجیحات ہم بیان کریں گے کیوں وہ کہتے تھے بے وقوف. ایک پہلی بات انڈرسٹینڈ کریں، دیکھیں صحابہ جب ایمان لے کے آئے، مہاجر جب مکہ میں ایمان لے کے آئے تو کیا ہوا؟ ان کو ہجرت کی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم فرمایا، اپنا گھر بار، کاروبار، زمینیں، باغات، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. کچھ کے تو بیوی بچے بھی ادھر رہ گئے. تو یہ جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز تھے جو سمجھتے تھے کہ ہم بہت عقل مند ہیں، تو ان کے نزدیک یہ بے وقوفی نہیں ہے. کوئی اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے اور ہجرت کر جائے، کسی دوسری جگہ چلا جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یار یہ تو بے وقوف ہے، کیا ضرورت تھی، ہم نہیں رہ رہے یہاں پہ. تو اس سینس میں وہ کیا کہتے تھے؟ بے وقوف ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہی قرآن کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا کہ اٹھو جہاد کے لیے چلتے ہیں، قتال کے لیے، تو کیا جی ساری باتیں چھوڑ چھاڑ کے، کاروبار، بیوی، بچے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بغیر ان کا سوچے ہوئے کہ یار میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا، کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد پہ نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے بے وقوف ہے، نہ ان کو کچھ اپنا پتہ ہے، نہ ان کو بیوی بچوں کو کچھ پتہ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، بس ان کو ایک ہی پتہ ہے، جو حکم مل گیا ہے نا، جو ان کو ان کے دماغ میں آگے وہ کر پڑتے. تو اس سینس میں کیا کہتے تھے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں جن کو نہ اپنا کچھ پرواہ ہے، نہ دنیا کو پتہ ہے، نہ آخرت کا کوئی پتہ ہے، نہ بیوی بچوں کا پتہ ہے، نہ کاروبار کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، بس ایک چیز پتہ ہے، جو اللہ کے نبی نے فرما دیا بس اس پہ چپ کر کے آمنا و صدقنا کہہ کے اس پہ عمل کریں. تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو بے وقوفی ہے. اور اگر آپ غور کریں، ایک اور جو کچھ بہت ہی کم مفسرین نے جس چیز کے اوپر کیا ہے کہ ازراہ تکبر بھی کہتے تھے. ایک اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے تکبر کرنا، بھئی ہم تو بہت عقل مند ہیں، یہ تو فالو کون لوگ کرتے ہیں، ہم کسی کو فالو نہیں کرتے، ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے، ہم کسی کے کہنے پہ نہیں چلتے، ہماری ایک اپنی سوچ ہے، ہمارا ایک اپنا معیار ہے، ہم کیوں کسی کے پیچھے چلیں؟ یہ بھی ہوتا ہے نا. یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ تکبر کی نشانی ہے، خود کو کچھ سمجھنا. تو وہ منافق بھی کیا سمجھتے تھے کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم بہت عقل مند ہیں، ہم کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر چلیں، ہم کیوں جیسا قرآن کہے چاہے اس میں ہمارا نفع ہو نقصان ہو، سمجھ آتی ہو نہ آتی ہو، نہیں بھائی عمل کرنا ہی کرنا ہے. نہیں، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، جو ہماری عقل مانے گی، جو ہمارا شعور کہے گا. یہ تو بے وقوف ہوتے ہیں جن کی کوئی عقل نہیں ہوتی، ان کو جو جس طرف پکڑتا ہے اس طرف چل پڑو. تو یہ دو توجیحات ہیں جس میں جو پہلی بیان کی تھی وہ بالکل واضح ہے، اور یہ جو دوسری بیان کیا یہ بھی کچھ مفسرین نے بیان کیا اور یہ بھی بنتی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر وہی والی چار تاکیدیں. الا، جان لو، خبردار ہو جاؤ، انہم، بے شک، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہی لوگ ہیں،
پھر ہم لے کے آئے، انہم کے بعد پھر ہم لے کے آئے تاکید ڈالنے کے لیے، ہم السفہاء، السفہاء الف لام بھی لائے، تو 4 تاکید یہاں پہ آ گئی کہ اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہ اصل بے وقوف یہی ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے، یعلمون یہ جانتے نہیں ہیں۔ کوئی فار ایگزامپل کسی نے سنا یار یہ چیز حرام ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کاروبار میں دھوکہ نہیں دینا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، تو یار بس آئندہ سے میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، اور پھر اس طرح کوئی بحران آیا، اس نے نارمل ریٹس پہ رکھ لیا، ذخیرہ نکال دیا باہر، لوگ کہیں گے کیا کر رہا ہے بھائی، یہی تو کمانے کا ٹائم ہے۔ وہ کہے گا نہیں یار دیکھو بات سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب لوگوں کی ضرورت کا وقت ہو نا اس وقت ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ یار تو بے وقوف ہے، یار نہیں کہتے یار تو بالکل بے وقوف ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، بس تجھے ایک اسلام کا ہیضہ ہوا ہے۔ تو آج بھی ہم ایگزیکٹلی یہی والی ورڈز نہیں یوز کرتے، یار بے وقوف ہو یار تم، یار کیا ہوا جی، وہ جی فلاں چارج تھی، ہم نے حلف لینا تھا، تو یار حلف لے لیتا نا، تو کون سا دل سے حلف لے رہا تھا؟ نہیں یار یہ جھوٹ ہو جاتا ہے، اللہ کے نام پہ حلف لینا، اور اس کے بعد مجھے پتہ بھی تھا کہ یار میں نے نہیں کرنا، اور یار تو بے وقوف ہے، یار کر لیتا، دل تو تیرا ٹھیک تھا نا، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ دیکھیں ہم خود بھی یہی والے ورڈ یوز کرتے ہیں، الا انہم هم السفہاء، اور اللہ کیا بتاتے ہیں کہ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں نا، اور آپ کسی کو آپ نے پردہ شروع کر دیا، اور آپ کی دوست ہے، آپ کی بہن ہے، کوئی بھابھی ہے، کوئی کزن ہے، اور آپ بھی ان کو کہتے ہیں یار اس طرح اچھا نہیں لگتا، پردہ کیا کریں، سر کو ڈھانپا کریں، 70 ایٹ لیسٹ اپنا پورا جو ہے وہ کور کریں، آپ کی گردن نہیں نظر آنی چاہیے، بازو نہیں نظر آنے چاہیے، ہاف سلیوز نہ پہنیں، اور یار تیرے جیسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے، بس ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہیں، ہم اپنی قبر میں جائیں گے نا۔ یہ وہ والی باتیں ہیں جو ہم کامنلی کرتے ہیں، سننے کو چھوڑیں، ہمیں خود کو دیکھنا ہے ہم کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہاں فلاں ٹائم فلاں نے یہ بات کی تھی، فلاں نے فلاں ٹائم بات کی تھی، ہاں فلاں بھی یہی بات کہتا ہے، دیکھو یہی قرآن نے بالکل یہی ان کی صفات بتائی ہیں، ان کی صفات بتائی ہیں، ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں ان کا کبھی نہیں سوچنا ہے، یہی چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، فلانی کیا کرتی ہے، فلاں کون کر رہا ہے، ان نے کیا کیا، ان نے کیا کیا، ان کے اعمال ایسے، ان کی طرف نہیں دیکھیں، میرا، میں، ہمارا، یہ امپورٹنٹ ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے ہسبینڈ، میرے والد، میرا بھائی کیا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، اپنی طرف دیکھ۔ میں تو نہیں ایسا کہہ رہا، کبھی میں نے تو ایسی بات نہیں کی کسی سے، کبھی میں نے تو کسی کو یہ نہیں کہا خیر ہے یار اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی نہیں کر لے تھوڑا سا، خیر ہے، دل میں تو ہے نا، پردہ ہمارا دل کا ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، تم لوگوں نے بس اپنی ایک وہ بنائی ہے، تم لوگوں کا یہ ہے، دوسرے کسی کی بات سوچنی نہیں ہے، اپنی ذات کے اوپر بات لانی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہم نے ادب پڑھ لیا کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کے اندر کوئی گڑبڑ دیکھی ہے تو اس کو سب کے سامنے ذلیل نہیں کرنا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب کوئی بھی عورت ہے، کوئی مرد ہے، اگر کوئی بھی کسی گناہ سے توبہ کر لے اور کوئی دوسرا اس کو آڑ دلائے، او مجھے پتہ ہے تم جتنی بھی نیک تھی نا، مجھے پتہ ہے فلاں ٹائم پہ تم نے کیا کیا تھا، تم ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، تم خود ایسے تھے، آج ہمیں بتا رہے ہو، آج ہمیں تبلیغیں کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو ایسے عیب پہ، ایسے گناہ پہ آڑ دلائے گا جو وہ چھوڑ چکا ہے، جس کی وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ مرنے سے پہلے اس کو اس عیب میں مبتلا فرما دیں گے سزا کے طور پہ۔ اور خود کے اندر دیکھنا ہے کہ یار ہم تو کہیں ایسے نہیں ہیں، کہیں ہم لوگوں کو بیوقوف تو نہیں سمجھ رہے، کہیں ہم ان لوگوں کو بیوقوف تو نہیں سمجھے جنہوں نے اپنا سارا کچھ دین کے لیے چھوڑ دیا، قربان کر دیا۔ ہمارے نزدیک وہ بیوقوف تو نہیں بن گئے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے فرینڈز میں کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ جنہوں نے دین کے لیے کچھ کیا اور ہم کہتے ہیں یار یہ بیوقوفی کر رہا ہے، یار یہ بالکل بیوقوف ہے۔ اور اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو توبہ کا مقام ہے، فوراً ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہمارے نزدیک وہ بیوقوف ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، الا ان ہم اور السفہاء، ایکچولی تم خود سب سے بڑے اور گارنٹیڈ
بے وقوف ہو، جو نیکی پہ چلنے والوں کو، ایمان والوں کو، ایمان کے رستے میں آگے نکلنے والوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے اس آیت میں نا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایمان کا معیار بتایا۔ کیوں کیا کہا گیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ اس وقت کے لوگ کون تھے؟ کون لوگ تھے وہ؟ کن کا کہا گیا؟ کن کی طرح ایمان لاؤ؟ صحابہ کی۔ تو قرآن کی آیت صحابہ کو حق کا معیار بتا دی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جس کو بھی اللہ نے چن لیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ان کا ساتھی بننے کے لیے، وہ اللہ کی چنے ہوئے خاص بندے۔ ان کا جو سب سے ادنا تھا، سب سے ادنا ایمان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے جو سب سے ادنا تھا نا، اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی ہمارا سب سے بڑا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو مقام صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا اور ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرنے کا اللہ نے دے دیا نا، وہ کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیں، صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بہت احتیاط کریں، اپنے ذہنوں کو، اپنی سوچوں کو بالکل بند کر لیں کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نے خود قرآن میں ان کو سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ چاہے کوئی بھی صحابی ہے، چاہے وہ معاذ رضی اللہ عنہ ہے جن کو رجم کی سزا ہوئی، یا چاہے کوئی اور صحابی ہے، کسی صحابی کے بارے میں کبھی کوئی بات ذہن میں لانی تک نہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی معصوم ہے، معصوم کوئی بھی نہیں ہے وہ، لیکن ان کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایمان لانا ہے تو معیار حق وہ ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اگر اللہ ان سے راضی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان پہ تنقید کرنے والے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔